السلام علیکم ویور، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب باخیر عافیت ہوں گے، اللہ شاد و آباد رکھے۔ ویورز، بہت سارے کیسز پچھلے 10 دنوں میں میرے پاس آئے جنہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے تو اتنے منتھس کہا تھا یا اتنے کورسز کہا تھا، ہمارا تو اس سے کم ٹائم میں کام ہو گیا، یعنی ہمارا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو ایسا ہی میں آپ کو ایک ایستینوزوسپرمیا کا کیس کے بارے میں آپ کو کچھ سلائیڈز دکھاؤں گا، اور اس کی محض وجہ یہ ہے کہ اکثر میرے بیچارے پیشنٹ یہ گلا کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب 8 سال ہو گئے، ڈاکٹر صاحب 10 سال ہو گئے، ڈاکٹر صاحب 15 سال ہو گئے ہمارا علاج کرتے کرتے، اور پیسے بھی کافی زیادہ خرچ ہو گئے، اور ہمارا اسٹیمنا بھی نہیں ہے کہ ہم علاج کریں۔ تو جیسے کہ میں آپ لوگوں سے ہر ویڈیو میں یہی کہتا ہوں کہ آپ جس ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں، آپ کے جو ڈائگنوسٹک ٹیسٹ رپورٹس ہیں وہ پوری ہونی چاہیے، اور اگر ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے آپ ملتے ہیں تو جب وہ آپ سے سوالات و جوابات کریں تو اس میں آپ ان کو حد الامکان سچ بتایا کریں، کیونکہ ہومیوپیتھک سچ کا علاج ہے، یہ ایک نیچرل علاج ہے۔ کیونکہ اگر مریض کی ہمیں کازیشن معلوم ہو جائے، اس کی میازم معلوم ہو جائے، اس کی کنسٹیٹیوشن معلوم ہو جائے، تو ایسے ہی کیسز جو ہمیں گلا کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سال ہر سال سے ہم علاج کرا رہے ہیں لیکن ہمیں شفا نہیں ملی، وہ الحمدللہ السیف ہومیو میں اکثر کچھ مہینوں میں ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ کیس بھی اسی طرح ایک کیس ہے ایستینوزوسپرمیا کا، اور یہ کیس ہمارے بھائی تھے بھی باہر ملک میں، اور وہاں سے انہوں نے مجھ سے آن لائن کنسلٹیشن کی تھی۔ اس پر بات کریں گے ویورز، لیکن اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں، تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ لوگوں کو وقتاً فوقتاً ملتی رہیں۔ ویورز، یہ ایک کپل تھا، وائف کو بھی تھوڑا بہت ایشو چل رہا تھا، ان کی سائیکلز ایب نارمل تھی اور بہت زیادہ ایب نارمل تھی۔ یہ فارن کے ایک بہت ڈیولپ ملک میں تھے، اور وہاں ان کو علاج کی کمی بھی نہیں تھی کیونکہ وہاں کے سٹیزنز تھے، اور انہوں نے بہت بہترین علاج بھی ایلوپیتھک میں کروایا تھا، دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف نے۔ تو جب انہوں نے مجھے کنسلٹ کیا، فیس جمع کی، اور اس کے بعد ان کو میں نے کال کا ٹائم دیا، تو میں نے ہسبینڈ کو یہ کہا کہ آپ منیمم 3 منتھس کریں گے، پھر اس کے بعد ہم ٹیسٹ کریں گے، اگر ضرورت پیش آئی تو ہم آگے بھی ادویات آپ کو پرسکرائب کریں گے، لیکن اگر ضرورت نہ پیش آئی تو بس آپ کا کیس ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب بہت سے میں نے علاج کرائے ہیں، حکیموں کے کرائے ہیں، ہومیوپیتھک کے بھی کرائے ہیں، ایلوپیتھک تو ہم یہاں جو اس ملک میں ہے تو ہمیں کوئی کمی نہیں ہے، نہ ہمارے پیسے خرچ ہوتے ہیں، اور ہمارا علاج مفت ہوتا ہے کیونکہ ہم اس ملک کے شہری ہیں۔ میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، پہلے میں آپ کو کچھ سلائیڈز کی طرف لے کر چلوں گا کہ اس میں آپ اس پیشنٹ کی پریویس رپورٹ دیکھ لیں کہ کیا تھا۔ کچھ میں آپ کو واٹس ایپ کے بھی ایسے چیٹ والی وہ بھی دکھاؤں گا سلائیڈز، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ یہ کیس کوئی ہمارے پاس کلینک پر نہیں آیا تھا، یہ آن لائن کنسلٹیشن میں ہم نے اس پیشنٹ کو ٹریٹ کیا تھا، اور الحمدللہ اللہ رب العزت نے ان پر بہت کم عرصے میں، وہ آپ اس چیٹ سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کا سوال کیا ہے اور پھر ہم نے اس کو کیا جواب دیا ہے۔ چلتے ہیں اپنے پہلے سلائیڈ کی طرف۔ ویورز، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان پیشنٹ کی رپورٹ ہے، 38 ملین ان کا کاؤنٹ تھا، کاؤنٹ برا نہیں تھا، اچھا تھا، اور ٹوٹل کاؤنٹ بھی 270 تھا۔ مورٹیلٹی کی پرسنٹیج جو ان پیشنٹ میں دیکھی گئی وہ 31% تھی، جو کہ مطلب بہت صحیح نہیں تھی، اور پروگریسو جو مورٹیلٹی تھی وہ 29 تھی، نان پروگریسو 2% تھے، اور امورٹائل جو تھے وہ بہت زیادہ تھے، 69.0%، یعنی 69% ان پیشنٹ کی جو تھی امورٹائل سپرمز تھے۔ مورفولوجی ٹھیک ہی تھی، 4 تھی، مطلب وہ اتنا ہی WHO ریکمینڈ کرتی ہے کہ اگر پیشنٹ کی اتنی ہو تو ٹھیک ہے۔ 2 منتھس یعنی 2 مہینے کے علاج کے بعد جو رپورٹ آئی
وہ یہ تھی۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کاؤنٹ بھی بڑھا، ٹوٹل کاؤنٹ بھی 236 ملین پر گیا، ٹوٹل مورٹیلٹی جو مین فیکٹر تھا وہ 60 پر گئی، اور جو پروگریسو یعنی جو ایسے سپرم جس سے پھر حمل ہو سکتا ہے وہ 59 پر چلے گئے، جو کہ 40% سے اوپر ہونا چاہیے، آلموسٹ 60% تک گیا ہے۔ اور پھر اس کی جو ایموٹائل پرسنٹیج تھی، جو اموٹائل سپرمز تھے، وہ ڈکلائن ہو کر 39 پر آیا۔ مورفولوجی اس کی یہ تھی، اور کنکلوژن میں ان کو پیشنٹ کو ڈکلیئر کر دیا گیا کہ بھائی آپ کا جو سپرمز ہیں وہ بالکل نارمل ہے۔ میں آپ کو اس ویڈیو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ ہم نے اس کیس میں کیا کیا تھا۔ پہلے آپ یہ چند سلائیڈ دیکھ لیں جو انہوں نے مجھ سے مختلف سوال کیے، کیونکہ ان کی وائف نے یہ پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے تو 3 مہینے کہا تھا، یہ کیس تو 2 مہینے میں ہی کلیئر ہو گیا، تو اب آگے ہم کیا کریں؟ ٹھیک ہے، رپورٹس بھجوا کر انہوں نے یہی سوال کیا۔ میں نے کہا نہیں، امپروومنٹ تو بہت ساری ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کنٹینیو کر سکتے ہیں اس کیس کو۔ بیچ میں اپنی بات بھی انہوں نے کی کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی دوائی سے میرے سائیکل نارمل ہو گئے ہیں، لیکن اوویولیشن کا ابھی پرابلم ہے، کیونکہ یہ بھی بہت پرانا کیس تھا، تو اوویولیشن کے لیے ہم اس کو پھر میڈیسن ڈیسائیڈ کریں گے۔ آپ کو میں یہ چند سلائیڈز اس لیے بتا رہا ہوں، میں نے ان کو انہوں نے جو سوال کیا کہ مطلب کیا کریں، اس کو کنٹینیو کریں کہ میں نے کہا اٹس نارمل، زوسپرمیا ابھی نارمل ہو گیا ہے، اور اس میں فل کیپیبلٹی ہے کہ وہ ٹھیک ہے، یعنی فرٹائل اسٹیٹ میں ہے۔ یہاں بتانے کا جو مقصد تھا وہ صرف یہی تھا کہ آپ لوگوں کو میں اسپینوسپرمیا کا وہ کیس دکھاؤں جو سال سے بیچارے ٹرائی کر رہے تھے، میڈیکیشن کر رہے تھے، لیکن ان کا کام نہیں ہوا۔ لیکن الحمدللہ ہمارے کیس میں السیف ہومیو میں جو فرٹیلیٹی کا ہم علاج کرتے ہیں میل فیمیل کا، تو اس میں اس کپل کا بہت ایکسیلنٹ رزلٹ آیا۔ اس میں ہم نے کیا کیا تھا وہی کیا تھا جو میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں۔ ان کی تمام رپورٹس میں نے منگوائیں، اس کے بعد ہم نے ان کو کال کا ٹائم دیا، پھر اس کا میازم ہم نے نوٹ کیا، پھر ہم نے اس کی کازیشن نوٹ کی، پھر ہم نے اس کی سیکنڈری کازیشن نوٹ کی، پھر اس کی کانسٹیٹیوشن نوٹ کی، اور اس کے مطابق اکثر میرے دوست کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب پھر ویڈیو میں آپ نے وہ بتایا ہی نہیں میڈیسن۔ تو بھائی میرے، اگر میں آپ اس کیس کے آپ کو میازم کے مطابق میڈیسن بتا دوں، اور پھر کازیشن کے مطابق میڈیسن بتا دوں، اور پھر اس کی جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے مطابق آپ کو میڈیسن بتاؤں، تو بہت سارے لوگ تو اس کو سمجھ جائیں گے کہ یہ اس پیشنٹ کے علامات کے مطابق ہے، لیکن اکثریت کیسز ایسی ہوگی کہ جو بیچارے انہی دوائیوں کو لے کر استعمال کریں گے، اور بعد میں ان بیچاروں کے پیسے بھی ضائع ہوں گے اور کام بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ہومیوپیتھک میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ یہ دوائی سب کے لیے ہے۔ تو اس میں ہم نے اپنی وہی ادویات دی جو اس پیشنٹ کی علامات کے مطابق تھی، اور ساتھ میں ان کو فوڈ ٹپس بھی دی، وہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا۔ اس میں ہم نے ان کو شوگر بیٹ کا جوس بتایا، ساتھ میں والنٹس بتائے، اور ساتھ میں ہم نے آلمنڈ یعنی اخروٹ اور بادام بھی بتائے کہ دودھ میں ملا کر یہ بھی پئیں۔ ایک ٹائم آپ چقندر یا شوگر بیٹ اس کا جوس پئیں، وٹامن سی کا انٹیک زیادہ رکھیں، اور ایسی غذائیں لیں جس میں اومیگا 3 ہو، جیسے سولومن فش۔ تو ویورز، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور فرینڈ اینڈ فیملی ممبرس کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔